دسمبر کا مہینہ تھا۔ یخ بستہ موسم میں اس بیچارے کی کلفی جم گئی تھی۔ نہیں، میں نیچے نہیں اتروں گا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سڑک کے درمیان ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ بریک لگانے کے باوجود بس اس کے اوپر سے گزر گئی۔ اس کی گھبراہٹ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس بار رمضان بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں بس کے آگے والے حصے کو غور سے دیکھا۔ جھک کر بمپر کو دیکھنے کے بعد اس کا منہ بن گیا۔ تو پاگل تو نہیں ہو گیا استاد؟ اگر کوئی لڑکی بس سے ٹکرائی ہوتی تو اس کا خون بس کی باڈی پر ضرور لگتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ چل نیچے اتر کر انجن دیکھ، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اس نے ڈرائیور کو برا بھلا کہتے ہوئے نیچے آنے کو کہا۔ مسافروں کے اصرار پر وہ کپ کپاتا ہوا نیچے اتر تو گیا، لیکن خوف زدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، جیسے اس لڑکی کی روح اسے ابھی کھا جائے گی۔ مالک کے ڈانٹنے پر وہ چلا تو گیا تھا، پر خوف کی اس حالت میں اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہتا تو ممکن نہ تھا۔ رمضان نے اس کی سیٹ سنبھال کر انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن لا حاصل۔ مسافر بھی پریشان ہو گئے۔ آدھی رات کا وقت، ویران سڑک، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ خاص کر وہ مسافر جن کے ساتھ خواتین تھیں، وہ بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ اچانک بجلی زور سے چمکی اور ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو خیرہ کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی موسلا دار بارش شروع ہو گئی۔ مصیبت پر مصیبت، رمضان بڑبڑایا۔ ڈرائیور جلدی سے بھاگتا ہوا اندر آیا اور ڈرائیونگ سیٹ کے پاس سٹول نما سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کھڑکیاں دروازے بند ہونے کے باوجود یخ بستہ ہوا نے کپ کپا کر رکھ دیا۔ بس خاص نہیں اور آرام دہ تھی۔ انجن کی خرابی سمجھ سے باہر تھی، شاید ڈیڈ بریک لگانے کی وجہ سے۔ کوئی تار وغیرہ اکھڑ گئی تھی۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا، جس سے سردی کا احساس کچھ کم ہو گیا۔ بجلی کی کڑک سے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ دیکھو سامنے، اچانک ڈرائیور زور سے چلایا۔ سب چونک گئے۔ وہ انگلی سے سامنے سڑک کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کیا ہے سامنے؟ کیا پاگل ہو گیا ہے؟ رمضان جو پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا، ڈرائیور پر برس پڑا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، بجلی چمکی تو میں نے خود دیکھا، سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ خوف زدہ ہو کر سیٹ سے اٹھ کر پیچھے آنے لگا۔ یہ نشہ تو نہیں کرتا؟ ایک مسافر نے ناگوار لہجے میں پوچھا۔ نہیں بھائی، نشہ تو دور کی بات، یہ تو سگریٹ اور چائے بھی نہیں پیتا، 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتا ہے، رمضان کہنے لگا۔ ڈرائیور کو نہ جانے کیا دکھائی دیتا تھا کہ وہ بری طرح خوف زدہ ہو چکا تھا، جبکہ اصل خطرہ یہ تھا کہ سامنے یا پیچھے سے آنے والی کوئی اور گاڑی اندھیرے کی وجہ سے ہماری بس سے ٹکرا نہ جائے۔ میں نے اس کا اظہار رمضان سے کیا تو وہ ٹارچ جلا کر بس کی پچھلی سیٹ پر اس طرح رکھایا کہ اس کا رخ باہر کی طرف تھا۔ پیچھے کا مسئلہ تو حل ہو گیا، پر سامنے سے ٹکرانے کا خدشہ ابھی بھی موجود تھا۔ ایک مسافر کے بیگ میں ٹارچ تھی، وہ آگے کی جانب لگا دی گئی۔ بارش کا زور ٹوٹنے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بجلی چمکتی تو ایک لمحے کے لیے ہر طرف روشنی چھا جاتی، پھر گھور اندھیرا۔ بارش نے طوفان کی شکل اختیار کر لی تھی۔ شام تک تو ایک بھی بادل نہ تھا۔ اب بارش ہے جیسے آج ہی برسنا ہے اسے۔ ایک مسافر کی بربراہٹ سنائی دی۔ اللہ کے کاموں میں کس سے دخل ہے بھائی، بس دعا کرو، ایک بزرگ نے کہا۔ پھر جس طرح اچانک بارش شروع ہوئی تھی اسی طرح ختم ہو گئی۔ رمضان جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے غیر ارادی طور پر سیلف میں چابی گھمائی تو انجن سٹارٹ ہو گیا۔ اس نے 2-3 بار زور زور سے ریس دی، جیسے انجن کبھی خراب ہوا ہی نہ ہو۔ سب نے شکر ادا کیا۔ اس طرح تقریباً 1 گھنٹے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا۔ اب رمضان خود بس چلا رہا تھا۔ اس نے سپیڈ بڑھا دی تھی، اس لیے 20-25 منٹ کی تاخیر سے بہرحال ہم ملتان پہنچ گئے۔ میں نے رکشہ پکڑا اور مطلوبہ پتے پر جا پہنچا۔ نواز علی ڈھا بڑے اتفاق سے ملا۔ پیٹ بھر کے ناشتہ کرنے کے بعد اس سے معاملات طے پا گئے۔ وہ ہمارے بینک کی تحصیل برانچ میں اکاؤنٹ کھولنے پر آمادہ ہو گیا۔ 11 بجے کے قریب میں نے واپسی کی راہ لی۔ اس نے بہت کہا، زیادہ تو نہیں تو 1-2 دن ہی اسے میزبانی کا موقع دوں، پر میں اس کا شکریہ ادا کر کے نکل آیا۔ دوسرے روز ہیڈ آفس رپورٹ کی تو چیئرمین بہت خوش ہوئے۔ ڈی اے کے علاوہ انہوں نے بھاری بونس بھی دیا۔ میرے کولیگز کا خیال تھا میرا پروموشن پکا ہے۔
مذکورہ زمیندار کے اکاؤنٹ کھولنے سے بینک کو کافی فائدہ تھا۔ دوسرے دن چیئرمین نے مجھے آفس بلایا۔ میں خوش گیا کہ ابھی پروموشن لیٹر لے کر آتا ہوں، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ مجھے ٹرانسفر لیٹر ملا۔ چیئرمین کا خیال تھا میری صلاحیتوں کی وجہ سے جس طرح یہ اکھڑ شخص راغب ہوا، اسی طرح دیگر زمینداروں کو بھی میں اپنے بینک میں اکاؤنٹ کھولنے پر آمادہ کر سکتا ہوں۔ جوائننگ کے لیے مجھے 2 دن دیے گئے۔ اپنی داستان بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میرا نام فاروق احمد خان ہے۔ ایک خوشحال اور خوش قسمت انسان ہوں۔ خوبصورت اور خوب سیرت بیوی سائمہ، 2 پیارے پیارے بچے، 7 سالہ احد اور 5 سالہ مومنہ، اچھی ملازمت، شفیق ماں، محبت کرنے والی بہنیں اور بھائی۔ مجھے وہ سب کچھ میسر تھا جو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ جب میں نے پروموشن اور ٹرانسفر کی خبر گھر آ کر سنائی تو سائمہ جہاں میری پروموشن سے خوش ہوئی، وہیں اس بات نے اسے افسردہ کر دیا کہ سب کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ بڑے بھائی نے کہا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ سرکاری ملازمت ہے، کچھ عرصے بعد پھر واپس ٹرانسفر ہو جائے گی۔ 2 دن بعد میں جوائننگ کے لیے روانہ ہوا۔ لاہور سے مذکورہ شہر 4-5 گھنٹے کی مسافت پر تھا، اس لیے میں فجر کی نماز کے بعد روانہ ہوا۔ یوں بھی رات کے سابقہ سفری تجربے نے مجھے محتاط کر دیا تھا۔ تقریباً 11 بجے وہاں پہنچ گیا۔ چھوٹا سا شہر تھا۔ تانگے والے نے لگ بھگ 20 منٹ میں مجھے لاری اڈے سے بینک کے سامنے پہنچا دیا۔ سٹاف نے نہایت اتفاق سے میرا استقبال کیا۔ سابق مینیجر بزرگ آدمی تھے اور اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو رہے تھے۔ باقی عملہ بھی اچھے لوگوں پر مشتمل تھا، خاص کر کیشیئر عمران محمود تو مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ عمر میں مجھ سے 2-3 سال چھوٹا ہوگا، ہنس مکھ اور ملنسار انسان تھا۔ ہم تھوڑی ہی دیر میں بے تکلف ہو گئے۔ دفتر میں میرا پہلا دن بہت اچھا گزرا۔ چھٹی کے بعد عمران اصرار کر کے اپنے گھر لے گیا۔ اس کی بیوی نازش تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے مزاج کی مالک تھی۔ عمران کے 3 بچے تھے، تینوں بیٹے۔ اس نے شاید دفتر سے نازش کو فون کر دیا تھا، اس لیے دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے موجود تھے۔ کھانا واقعی لذیذ تھا۔ اس پر میاں بیوی کے خلوص نے اس کی لذت کو دوبالا کر دیا۔ کھانے کے دوران نازش مجھ سے میرے گھر والوں کے متعلق پوچھتی رہی۔ سائمہ اور بچوں کے آنے کا سن کر بہت خوش ہوئیں۔ کھانے اور چائے کے بعد اصل مقصد کی طرف آیا۔